اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ مردار کی دو قسمیں تھیں، مزکہ و میتہ۔ مزکہ جس کو شرعی قانون کے تحت 4 رگیں کاٹ کر ذبح شرعی انجام دیا گیا، وہ مزکہ تھی۔ وہ بھی مردار تو ہے نا، بہرحال اس کو پاک و پاکیزہ مانا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مردار ہیں، چاہے وہ زہر کھا کے مرے، چاہے غیر شرعی طریقے سے ذبح ہو، چاہے حتف انف ہو، یعنی روح خود بخود طبیعی طور پر نکل آئے، ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ مردار میتہ کہلائے گا مزکہ کے مقابل میں۔ اور اس کی تائید کے لیے ہم نے اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت سے استشہاد کیا تھا کہ 2 قسمیں ہیں مرنے والے حیوانات۔ ویسے مزکہ کو مردار تو نہیں کہنا چاہیے، مردہ تو ہے نا، مر تو گیا، روح تو نکل۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ ازحاق الروح، روح کے نکل جانے کا نام ہے موت، تو وہ تو نہیں نکل گئی ہے نا۔ لیکن وہ جو ہے کہ مردار اگر عرف عام میں دیکھا جائے تو ذہن ہاں مطابق وہ ادھر ہی صحیح چلا ہے، جاتا ہے۔ لیکن عرف عام ہی میں مرا ہوا تو ہے نا انہیں، بس اسی کو مردار کہتے ہیں۔ ہاں مرا ہوا جو ہے اس میں بعض پاک ہوتے ہیں، بعض جو ہے حلال ہوتے ہیں، بعض جو ہے پاک اور حلال نہیں ہوا کرتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ مردار تو ہے، کیونکہ آیت میں مردار یعنی جو موت آ چکی ہے جس کو، بس مردار اسی کو کہتے ہیں جس کو موت آ چکی ہے۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ ازحاق الروح، روح کو نکل جانا، بس۔ ویسے اصطلاحی تعریف کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو وہی آنے آ جائے گا نا، ہاں اس کے لحاظ سے تو میتہ وہی کہلائے گا وہی کہلائے جو گا، غیر شرعی لغوی اعتبار طریقے سے یہ سے۔ شامل ہو جائے گا۔ ہاں، اور شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ نے استشہاد کے مردے کی 2 قسم میتہ اور مزکہ کی طرف۔ ان امور میں سے ایک تھی روایات۔ موثقہ سماعہ میں کہا اذا رمیت وسمیت فانتفع بجلدہ، جب آپ نے تیر پھینکا ایک شکار کی طرف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو شکار شرعی شکار کہلائے گا اور اس کی جلد سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اما المیتۃ فلا، اما میتہ ہو تو اس سے آپ استفادہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر میتہ اور مزکہ خود روایت نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، میتہ کو مقابل مزکہ قرار دیا ہے۔ مزکہ یعنی رمیت و سمیت، یہ مزکہ ہے۔ ممکن ہے اسی 2 قسموں پر استشہاد کیا جا سکے ان اخبار ناحیہ سے کہ جہاں پر مردار کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ کہا کہ بکرے دمبے کی وہ چربی کہ جو زندگی میں کاٹ لی جاتی ہے اس کے کھانے سے منع کیا گیا ہے، کاٹنے کے بعد وہ مردار ہے اس لیے اس کو کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ اور خود روایت میں علت لکھی ہے کہ بِأَنَّهَا مَيْتَةٌ، کہ یہ دمبے کی چربی میتہ ہے اس لیے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ میتہ اطلاق ہوتا ہے ان اجزاء پر اور ان حیوانات پر کہ جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا ہو۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہو، میتہ ہو گیا، مردار ہو گیا۔ صرف محل گفتگو یہ ہے کہ آیا نجاست و حرمت مترتب بر عنوان میتہ ہے، جو عنوان میتہ وجودی ہے،
اس کے مقابل میں کہ یہ حرمت و نجاست مترتب بر عدم مزکا ہے. عدم مزکا عنوان عدمی ہے. یہ علماء کے درمیان کلام ہے کہ اگرچہ کہ میتہ و عدم مزکا لازم و ملزوم ہیں، لیکن اس کے باوجود شرعی طور پر بعض جگہ پر عنوان کی وجہ سے فرق پیدا ہو جاتا ہے. یہی تو باریک بینی اجتہاد میں ہے کہ وہ ذرہ ذرہ باریک بینی کو اجتہاد میں مد نظر رکھا جاتا ہے. کل ہم نے مثال پیش کی تھی کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے. داڑھی منڈوانے کا مطلب داڑھی رکھنا واجب ہے، لیکن رکھنا واجب ہو یہ عنوان وجودی ہے. داڑھی رکھنا، داڑھی منڈوانا حرام ہے یعنی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، وہ عنوان عدمی ہے. اور دونوں میں فرق پڑتا ہے. وہ کل فرق بیان کیا کہ اگر جو ہے داڑھی رکھنا واجب ہو جائے جو عنوان وجود یہ ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو بھی کسی بھی طریقے سے داڑھی لانا پڑے گی، چاہے وہ شیو کر کے داڑھی لے کر آئے یا بازار سے خرید کر کے داڑھی لے کر آئے، اس کو داڑھی رکھنا واجب ہو جائے گا. اور یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے. شریعت کا مقصود یہ ہے کہ منڈوانا حرام ہے تاکہ جو جس کی داڑھی آئی ہے وہ نہ منڈوائے. اصل مقصود شریعت کی یہ ہے. مقصود یہ نہیں کہ زبردستی کی داڑھی رکھے نا، زبردستی داڑھی رکھنا مقصود نہیں ہے نا. بس دونوں لازم ملزوم ہونے کے باوجود بھی دیکھا آپ نے عنوان کے سے فرق پیدا ہو جایا کرتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ عنوان میتہ ہے جو عنوان وجودی ہے یا عنوان عدم مزکا ہے. کیا عنوان ہے اس کے حساب سے شرعی احکام میں بھی بعض جگہوں پر فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ محل کلام علماء واقع ہوا ہے، محل بحث علماء ہے. فرماتے ہیں کہ میتہ و غیر مزکا اگرچہ کہ متلازمین ہے، ایک دوسرے سے مقام ثبوت میں کوئی جدا نہیں ہے، کیونکہ میتہ و مزکا ضدین ہے، کوئی تیسرا ثالث درمیان میں نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ چیز جس سے روح خارج ہوئی ہے یا اس روح خارج ہونے والی چیز کو مستند اس موت کو قرار دیا جائے گا سبب شرعی کی طرف تو مزکا ہے، یا مستند بسبب شرعی نہیں ہے تو میتہ ہے. اتنا فرق تو ہے لیکن دونوں ایک دوسرے کے ضد ہیں. ایک مستند شرعی ہے، ایک غیر مستند شرعی ہے. تو غیر مزکا عنوان عدمی ہے یعنی تزکیہ نہیں کیا گیا. والمیتہ عنوان وجودی ہے یعنی وہ چیز جس کی روح خارج ہو جائے جو سبب شرعی سے نہیں ہے. اور یہ دونوں اعتبار اور احکام کے اعتبار سے فرق رکھتے ہیں. بعض جگہوں پر مختلف کیا احکام کے مترتب ہونے کے لحاظ سے اور دونوں کا اعتبار کرنے کے لحاظ سے کہ ایک وجودی اعتبار ہے، ایک عدمی اعتبار ہے. دونوں کا اعتبار الگ الگ ہے اور احکام میں بھی بعض جگہوں پر فرق پڑتا ہے. ابھی ایک فرق تو آپ کو یہاں پر خود دکھائیں گے اور بتائیں گے کس طرح فرق پڑ گیا خالی عنوان کے فرق پڑنے کی سے کہ ایک وجودی ایک عدمی ہونے کی، جبکہ دونوں کا مقصد وہی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ عنوان کے فرق ہونے سے احکام شرعیہ میں اور اعتبار میں فرق پڑ جاتا ہے. آئیے اسی کو ثمر نزاع کو بیان کریں. فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی پڑے ہوئے گوشت میں یا پڑے ہوئے جلد میں شک کرتے ہیں کہ آیا وہ میتہ ہے یا مزکا،
راستے میں پڑا ہوا گوشت ملا، راستے میں پڑی ہوئی چمڑی ملی، پتہ نہیں چلتا کہ میتہ ہے یا مزکا۔ اب اس پر غور کیجیے گا کہ اگر عنوان وجودی لیں تو الگ حکم ہوگا، عنوان عدمی لیں تو الگ حکم ہو جائے گا، یعنی غیر مزکا لیں تو الگ عنوان ہوگا اور میتہ لیں تو الگ عنوان ہے۔ دونوں کے عنوان میں حکم کے اندر بھی فرق پڑ جایا کرتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر ہم احکام شرعیہ کو غیر مزکا کے عنوان پر مترتب کر رہے ہیں، عنوان ہم نے رکھا کیا؟ غیر مزکا، تو یہ بڑی پڑی ہوئی جلد یا پڑا ہوا گوشت جو راستے میں ملا ہے اس پر نجاست کا حکم کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر نجاست کا حکم اور کھانا حرام۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے بھی اس گوشت کے اندر یا اس چمڑی کے اندر کہیں گے اصل عدم تزکیہ ہے، استصحاب عدم تزکیہ جاری ہو۔ پہلے بھی تزکیہ نہیں تھا، یعنی جب زندہ تھا تب بھی تزکیہ نہیں ہوا تھا، اب پڑا ہوا گوشت ملا ہے تو اس وقت تزکیہ ہوا تھا یا نہیں، استصحاب عدم تزکیہ جاری ہوگا۔ تو عدم تزکیہ جو ہے استصحاب کے ساتھ موافقت کرتا ہے، لیکن اگر وجودی عنوان ہو جائے تو پھر موافقت نہیں کرے گا، موافقت نہیں کرے گا تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے کہ یہ عنوان کے فرض کرنے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ عدم تزکیہ ہم موضوع لے لیں تو استصحاب عدم تزکیہ کہیں گے کہ جب یہ حیوان زندہ تھا اس وقت بھی تزکیہ واقع نہیں ہوا تھا، یعنی 3-4 رگیں کاٹی نہیں گئی تھی اس کو شرعی طور پر۔ اب یہ گوشت جب پڑا ہوا ملا ہے تو پھر بھی استصحاب عدم تزکیہ جاری کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ گوشت نجس بھی ہے اور کھانا بھی حرام ہے، اور باقی احکام نجاست والے جاری ہوں گے، بخلاف اس کے کہ ہم اس پڑی ہوئی چمڑی یا پڑے ہوئے گوشت میں میتہ کا حکم عنوان وجودی لے کر آ جائے، عنوان وجودی لے کر آ جائے تو پھر استصحاب جاری کرنا ممکن نہیں، کیونکہ میتہ کا عنوان سابق میں کہیں ہے ہی نہیں، وہ تو حیوان تھا، وہ زندہ تھا، میتہ تو تھا ہی نہیں ہے۔ جب وہ زندہ تھا اس وقت میتہ کا عنوان کہاں ہے؟ وہ وجودی عنوان تو ہے ہی نہیں وہاں پر کہیں، وہ زندہ جانور تھا تو میتہ تو نہیں کہہ سکتے اس کو، میتہ کا عنوان سابق میں ہے ہی نہیں۔ حالت سابقہ نہ ہونے کی وجہ سے میتہ عنوان لینے کی صورت میں استصحاب میتہ جاری نہیں کر سکتے، کیونکہ پہلے میں میتہ ہے ہی نہیں، وہ تو زندہ جانور ہے، پہلے حالت سابقہ میں زندہ ہے، اس لیے عدم تزکیہ تو جاری کر سکتے کیونکہ حیوان کا تزکیہ نہیں ہوا ہے زندگی میں، لیکن میتہ کا عنوان کیسے جاری کریں؟ میتہ کا عنوان تو ہے ہی نہیں، وہ تو زندہ جانور ہے، تو کیسے میتہ کا عنوان جاری کریں گے؟ بس اس لیے وہاں پر میتہ کی حالت سابقہ نہ ہونے کی وجہ سے استصحاب جاری کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب استصحاب جاری کرنا ممکن نہیں ہے تو استصحاب جاری نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر جب شک ہوتا ہے تو اصالت الطہارت جاری ہوگی۔ ایک چیز جو ہے اس میں شک ہو جائے تو اصل قاعدہ طہارت جاری ہوگا، وہاں پر پاک ماننا پڑے گا۔ بس اس بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ عنوان وجودی اور عنوان عدمی، اس عنوان کی وجہ سے بھی فرق پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، دونوں جو ہے وہ لازم و ملزوم ہیں، دونوں میں معنی کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عنوان رکھنے میں فرق پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ بس اس لیے جو ہے احکام شرعیہ اس میں پہلے ہی آپ کو متنبہ کیا تھا کہ آپ واجب کو حرمت میں تبدیل نہیں کریں ترک کے حرام کی طرح، یا حرام کو واجب میں تبدیل نہیں کریں اور کہیں حرام یعنی ترک وجوب، یہ بھی نہیں کریں، کیونکہ دونوں کے عنوان میں فرق پڑتا ہے، اور اسی بنیاد
پر وَهُوَ لَكَ حَلَالٌ کے عنوان کو کہا کہ حلالٌ کو آپ ترک حرام نہیں کہیں، حلالٌ کو آپ ترک حرام نہیں کہیں اور ترک حرام میں تبدیل نہیں کر سکتے، اسی لیے کہا وہ روایت عبداللہ ابن سنان جو فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ قرار دے رہے شبہ تحریمیہ کو تو شامل ہے، شبہ وجوبیہ کو شامل نہیں ہے، وہ پہلے بھی گزر گیا ہے۔ ہاں وہی مسئلہ یہاں پر بھی کہ عنوان سے بہت فرق پڑتا ہے کہ آپ نے عنوان کیا وجودی رکھا ہے یا عنوان عدمی رکھا ہے۔ اس کی روزے کی مثال پیش کی، روزہ کس چیز کا نام ہے؟ آیا ان 10 چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام ہے، ترک امور عشرہ ہے، یا روزہ کف النفس سے عن الاشیاء العشرہ، یہ جو ہے 10 چیزوں سے اپنے نفس کو روکنے کا نام ہے۔ روکنا وجودی چیز ہے، ترک کرنا عدمی چیز ہے۔ کیا عنوان لیں گے روزے کا؟ روزے کا عنوان جیسا لیں گے اس کے حساب سے احکام آیا کرتے ہیں۔ تو عنوان سے مسئلہ بہت فرق پیدا ہو جائے، جبکہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہوا کرتا ہے، لیکن احکام میں کبھی کبھی فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی فرق پیدا ہوتا ہے۔ علماء نے یہی گفتگو کی ہے کہ ہم اس میں جو ہے مردار کے اندر میتہ عنوان قرار دیں یا عدم تزکیہ عنوان قرار دیں۔ عدم عدمی ہے، میتہ وجودی ہے۔ صلی اللہ